السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی سٹوری شازیہ نے سیالکوٹ سے سینڈ کی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد کسی نہ کسی بہن کی زندگی برباد نہ ہو جیسے کہ میری ہوئی، کیونکہ میری زندگی جنات نے تباہ و برباد کر دی۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ جناتی مسئلہ شادی سے پہلے کا ہے۔ میری شادی سے چند سال پہلے کی بات ہے۔ کالج کے زمانے میں سردیوں کی دوپہر کو اکثر نہا کر اور گیلے بال کھول کر کتابیں لے کر میں چھت پر چلی جاتی تھی اور بڑے ہی شوق سے بغیر دوپٹے کے چھت پر بیٹھ کر دھوپ سے اپنے بالوں کو سکھاتی تھی۔ میرے بال انتہائی حسین اور چمکدار لمبے تھے۔ مجھے ان سے پیار بھی بہت تھا۔ میں اپنے بالوں کو بے حد حفاظت کرتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں سب گھر والے چھت پر سوتے تھے اور میں بھی چھت پر ہی سوتی تھی۔ گرمیوں کی ایک رات بھی دیگر گھر والوں کی طرح چھت پر چرپائی پر سونے چلی گئی۔ اکثر آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں ویسے بھی بہت ڈرپوک لڑکی تھی۔ ایک رات جب میری گہری نیند سو رہی تھی تو کسی نے میرے کان میں بڑے پیار سے میرا نام لیا۔ میں ایک دم خوف سے جاگ گئی۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ کسی نے ضرور میرے کان میں میرا نام لیا ہے۔ پھر ایک رات جب سب گھر والوں کے ساتھ میں چھت پر سو رہی تھی، صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے حسب معمول کنگھی کرنے کے لیے اپنے بال کھولے تو میرے بال ترچھے کٹے ہوئے تھے، جبکہ میں نے چٹیا کر کے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد دن رات میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے آزمائش سے کم نہ تھے۔ ایک دن میں فریج سے کچھ نکال رہی تھی، جب میرے پیچھے مڑی تو کسی غیر انسانی چیز سے میں ٹکراتے بچی۔ پھر تو یہ روز و شب کا معمول بن گیا۔ میں کبھی چیختی، میرا سارا گھر عجیب و غریب چیزوں سے بھر گیا۔ میں واش روم میں بھی اکیلے نہ جاتی۔ میری بہنوں میں سے میرے پاس کوئی ہوتی۔ پھر میری امی مجھے کئی لوگوں کے پاس علاج کے لیے لے کے گئیں۔ کسی اللہ والے سے دم کروانے گئے، مگر وہ نہ ملے تو ہم مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ ایک رشتہ دار مل گئے، انہیں ساری بات بتائی گئی تو انہوں نے اگلے دن مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جانے کا وعدہ کیا، اور اگلے دن میں اپنی امی اور ایک رشتہ دار کے ساتھ ایک اللہ والے کے پاس گئی۔ ان کے علاج سے میں ٹھیک ہوئی اور مجھے شفا مل گئی۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر بھی کم ہوتا گیا۔ پھر رشتوں کے مسائل شروع ہو گئے۔ خیر وہ مرحلہ بھی بڑی مشکلوں سے حل ہوا۔ شادی کے بعد میرا پہلا حمل 5ویں مہینے میں ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیاں دیں، جن میں سے ایک رات اور ایک اگلے دن فوت ہو گئی۔ پھر 2 سال کے بعد مجھے پھر امید ہوئی۔ جگہ جگہ سے علاج کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا جو بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ 11 دن ہاسپٹل والوں نے اسے رکھا۔ 3 ماہ تک اس بچے کو بڑی ہی مشکل سے ایک کمرے میں پالا، باہر تک نہیں نکالا۔ جب وہ بچہ 3 سال کا ہوا تو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس نے چیک کر کے بتایا کہ یہ بچہ اب نارمل ہے۔ اس کے بعد 3 بار میں امید سے ہوئی۔ کوئی چیز خواب میں آتی اور میرا حمل ضائع ہو جاتا۔ ہمارا گھر کچا تھا۔ میں نے اپنا زیور بیچ کر کچھ قرض پکڑ کر بڑے ارمانوں سے گھر بنایا تو سارے گھر میں دھڑاڑے پڑ گئی۔ دیوار کے آر پار نظر آنے لگتا۔ ہم نے 2-3 دن بعد گھر خالی کیا اور قرض اٹھا کر دوسرا گھر کرائے پر لیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے۔ میری آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی احتیاط کیا کریں۔ نیکسٹ سٹوری عمران اقبال نے سینڈ کی ہے۔ جمعرات کا دن، مٹھائی کی دکانیں اور جنات کی آمد۔ مشرق میں کسی بھی تہوار کا تصور مٹھائی کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ عید ہو یا دیوالی، مٹھائی کا ہونا لازمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مٹھائی دیکھتے ہی تقریباً اکثریت کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مٹھائی جنات کا بھی پسندیدہ کھانا ہے؟ حیدرآباد میں یوں تو کئی چیزیں بہت مشہور ہیں، لیکن وہاں کی مٹھائی کی تو بات ہی الگ ہے۔ کئی سال پہلے میرا ایک بار حیدرآباد جانا ہوا تو وہاں مٹھائی کی ایک دکان سے ہم نے کافی ساری مٹھائیاں خریدیں۔ اب جب میں نے آپ کو حیدرآباد لکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اس دکان کے مالک کی ایک بات یاد آئی۔ وہ اپنے سیلز مین سے کہہ رہے تھے کہ آج جمعرات ہے، وضو کر کے برفی کے 15 تھال الگ کر دینا۔ مجھے تب یہ بہت حیرانی ہوئی کہ اتنی برفی کون کھاتا ہے اور وضو کر کے کیوں نکالی جائے، کیونکہ مجھے بذات خود برفی پسند نہیں ہے۔
اس بات کو یاد کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کو اس مٹھائی کی دکان پر بھیجا جائے اور ان سے پوری بات پتہ کی جائے۔ بات ایسی تھی کہ وہ اگر بتاتے تو ان کی دکانداری خطرے میں پڑنے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ دکان کا نام نہ بتایا جائے۔ میں یہاں ان کی دکان کا نام نہیں بتا رہی، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی دکان کا شمار حیدرآباد کی چند بڑی مٹھائی کی دکانوں میں ہوتا ہے۔ قصہ کیا تھا انہی سے سنیے۔ مٹھائی کی یہ دکان ہماری پشتینی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور اس سے پہلے دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے دادا اور میرے والد نے مجھے سنایا تھا اور ساتھ ہی مجھے تاکید بھی کی تھی کہ وہ تاکید بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ واقعہ آپ سن لیں۔ میرے دادا ایک نہایت پرہیزگار انسان تھے۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ مختلف وظائف بھی کرتے تھے۔ صبح جیسے ہی ہماری مٹھائی کی دکان کھلتی، دادا پہلے دکان میں اگربتی جلاتے اور گلے پر بیٹھتے، پہلے کچھ وظائف پڑھ کر کام کا آغاز کرتے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری روزی کی جگہ ہے اور اس کی عزت کرنا ہمارا کامیابی کا باعث ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دکان کی مٹھائیوں کی بڑی دھوم تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں مٹھائیاں خریدنے آتے تھے۔ وہ جمعرات کی ایک شام تھی۔ دادا دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا اور دادا ابھی نماز پڑھنے جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سفید شلوار قمیض میں ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی پوری دکان خوشبو کی بڑی مہک سے بھر گئی۔ اس مہک سے چونک کر میرے دادا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ صاحب متانت سے چلتے ہوئے بڑے دادا کے پاس آئے اور ادب سے بولے، بڑے صاحب آپ کا کافی نام سنا ہے، ہمارے یہاں کل نیاز ہے، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے 20 تھال برفی کے درکار ہیں، کل عصر میں آ کر میں لے جاؤں گا۔ میرے دادا جو کافی غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کی بات سن بھی رہے تھے، ان کے چپ ہونے پر فوراً بولے، فکر نہ کریں جناب، میں بذات خود باوضو ہو کر آپ کے لیے مٹھائی بناؤں گا اور خود ہی تھال بھی سیٹ کر کے دوں گا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے آپ کا ذکر بالکل صحیح سنا ہے، آپ واقعی با علم ہیں۔ یہ سن کر میرے دادا ادب سے بولے، بس جی اللہ کی عنایت ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ کیا آپ کے ہاں بھی نیاز ہوتی ہے؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا، اللہ تو ہمارا بھی ہے۔ یہ سن کر میرے دادا نے سر میں ہاں ہلایا۔ آپ کل عصر کے وقت آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر پھر کچھ نہیں بولا اور چپ چاپ اسی وقت ساری مٹھائی کی پیمنٹ کی اور چلا گیا۔ میرے ابو اس وقت دکان پر موجود تھے اور دادا کے برابر ہی بیٹھے تھے۔ اس شخص نے جانے کے بعد انہوں نے دادا سے پوچھا کہ کیا وہ شخص انہیں یا اس شخص کو جانتے ہیں، جس پر میرے دادا نے کہا کہ وہ گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد میرے دادا نے میرے ابو کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، اسے غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس دنیا میں جس طرح انسان آباد ہیں، ویسے ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، وہ جنات ہیں۔ ان میں اچھی اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ آج شام کو جو شخص ہماری دکان پر آئے تھے، ان کا تعلق بھی انسانوں میں سے نہ تھا، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھیس بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان کے روپ میں ہماری دکان پر آئے تھے۔ لیکن ابا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جن ہیں؟ یہ بات میرے ابو نے ڈرتے ہوئے پوچھی۔ اس پر میرے دادا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا جی یہ جو میں تمہارے لیے بہت وظائف پڑھتا رہتا ہوں، یہ اس کی برکت ہے۔ اوپر والے نے تھوڑا کرم بنایا ہوا ہے۔ یاد کرو جب وہ دکان میں داخل ہوئے تو عطر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور جب میں نے نظر اٹھا کر دکان لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں ان کا عکس بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہیں، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائی لینے پھر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے ابو جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہوں نے دکان جانے سے ہی صاف منع کر دیا۔ ان کی بات سن کر دادا ہنسنے لگے اور کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن میرے بعد یہ دکان تم نے ہی سنبھالنی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں کہیں بھی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس بھی ایسا کوئی گاہک آئے تو تم سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کے کام کرو،
وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی میں برکت کے لیے دعا کریں گے۔ پھر اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے ابو اس وقت دکان پر نہیں گئے تھے، لیکن میرے دادا نے وعدہ کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا اور نہایت عزت و احترام سے انہیں پیش کیا۔ وہ صاحب ہمارے یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری مٹھائی کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے دادا کی حیات میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب نے دادا کی ہر بات بخوشی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں۔ جبکہ ایسا کوئی آرڈر آتا ہے تو میرے والد باوضو ہو کر ہر چیز تیار کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا بھی کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، کیا پتہ آپ کے برابر میں کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جس کا عکس شیشے میں دکھائی نہ دیتا ہو۔ اگلی کہانی شہریار خان کی ہے، جنہوں نے ملتان سے بھیجی ہے۔ آج سے 17 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں واقعی روحیں ہوتی ہیں۔ میں گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فقط ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھیں اور نہ روشنیاں، لائٹیں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل اور ٹیکسی اور کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی بس آتی تھی اور وہ بھی بہت پرانی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے اسکول جلدی پہنچ کر بہت سارے انتظامات کرنے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں صبح نکلا تو رات دیر ہو جائے گی۔ پہنچتے اس لیے میں نے رات کو ہی اسکول جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اگلی صبح میں اسکول پہنچ کر سارے انتظام کر سکوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر جانے لگا۔ میں جانتا تھا کہ رات کے وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا، مگر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے سے دور سے بس نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی، میں بھی تیز سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں چلنے کے ساتھ ساتھ اس بس میں آوازیں بھی دے رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ، مگر وہ بس اسی رفتار سے چلتی آ رہی تھی۔ میں بھاگنے لگا اور بھاگ کر بس کو روکنا چاہتا تھا۔ میں زور زور سے اس بس کو روکنے کے لیے آوازیں دے رہا تھا۔ پھر کچھ آگے جا کر وہ بس رک گئی۔ بس کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھ سے کہا کہ جلدی آؤ بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی بھاگ کر اس بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس میں 40 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس سٹارٹ کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو بیٹا اور تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا جواب دیا کہ بابا جی، گاؤں کے اسکول میری ڈیوٹی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بزرگ نے عجیب سا جواب دیا کہ یہاں مسافر سب ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہماری بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر ہماری بس اچانک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی حادثہ نہیں ہوا اور پھر ایک بار دوبارہ چلنے لگی۔ میں بور ہو رہا تھا۔ پھر میں نے یوں ہی بات کرنے کے لیے اس بابا سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے بابا؟ بس بیٹا یہیں پاس ہی ہے میرا گھر۔ میں نے اس بوڑھے بابا کی نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا، جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے بابا نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم صدمے میں آ گیا۔ باہر تو چاروں طرف قبرستان تھا، پھر اس بوڑھے کا گھر کہاں تھا؟ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا کہ میرا گھر آ گیا ہے بیٹا، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے بس کی کھڑکی سے باہر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کوئی گھر نہ تھا، ہر طرف قبریں تھیں۔ مجھے اس بوڑھے بابا کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگا۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بابا سے پوچھا
کہ یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ یہاں تو سب قبریں ہیں بابا جی۔ وہ بابا مسکرایا، پھر انہوں نے باہر ایک پھٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ یہ بول کر وہ بوڑھا بابا بس سے باہر نکل گیا۔ میں کھڑکی سے باہر آتے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ اس پھٹی ہوئی قبر کے اندر جانے لگا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر لگی جس پر لکھا تھا امام دین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر شکریہ کہا۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہاں جو میرے ساتھ سیٹ پر بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ لیکن میں یہ جانتا تھا کہ اب اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ عجیب و پراسرار تھا۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ اگر اچھی لگیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔